بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ کھانے وقت کھائے کے کھانے کا شکر ادا کرنا آپ کو کروڑ پتی بنا سکتا ہے؟ تو پیارے بہن بھائیوں، آج آپ کو بے حد تیزی سے دولت مند بنا دینے والا بسم اللہ اور الحمدللہ کا عمل بتانے جا رہے ہیں۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے اور اس عمل کو کرنے میں بالکل بھی آپ کا وقت نہیں لگتا، اور اس عمل کو کھانے وقت کیا جاتا ہے، لیکن یہ چھوٹا سا عمل اتنے تیزی سے آپ کو دولت مند بناتا ہے کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ اس عمل کے بارے میں کوئی بھی ضروری بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پہ دبا دیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آپ بس ایک بار کھانا کھانے وقت کے اس عمل کو کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالی عمل کو کرتے ساتھ ہی آپ کے گھر سے ہر قسم کی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے گھر میں دولت اور پیسے آنے لگے گا، گھر میں برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ تو پیارے بہن بھائیوں، 2 وقت کا کھانا تو سبھی کھاتے ہیں، پھر چاہے کوئی غریب ہو یا امیر، کھانا ہر کسی کی بنیادی ضرورت ہے۔ ہم دن رات کام کرتے ہیں، سخت محنت کرتے ہیں، کس لیے؟ صرف 2 وقت کے کھانے کے لیے۔ لیکن دین سے دوری ہونے کی وجہ سے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کھانا کھانے کے وقت، یعنی جس وقت آپ کھانا کھاتے ہیں اس وقت میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پرانے بزرگ نہ صرف کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا کرتے تھے، بلکہ ان کی ایسی تمام دعائیں یا ایسی تمام حاجتیں جو کہ قبول نہیں ہو رہی ہوتی تھی، ان دعاؤں کو، ان حاجتوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھانا کھانے کے بعد ضرور پیش کیا کرتے تھے۔ ناظرین، ایک بار ایک عورت اپنے بیٹے کو لے کر داتا علی ہجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ یعنی داتا صاحب کے پاس آتی ہے اور عرض کرنے لگتی ہے کہ داتا علی ہجویری، میرے 3 بیٹے ہیں، میرے 2 بیٹے بہت زیادہ لائق اور قسمت والے ہیں، بہت زیادہ پیسہ کما رہے ہیں، بہت زیادہ دولت مند بن چکے ہیں، لیکن میرا جو تیسرا بیٹا یہ بہت زیادہ نالائق اور بد قسمت ہے۔ یہ اتنا بد قسمت ہے کہ وہ اپنے لیے 2 وقت کا کھانا تک کما نہیں پا رہا۔ اس لیے داتا علی ہجویری میں آپ کے پاس آئی ہوں، کیونکہ میں نے آپ کے بارے میں سن رکھا ہے کہ آپ جس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں 7 دن کے اندر اندر آپ کی گئی دعا، ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بیٹے کے حق میں دعا کریں کہ میرا بیٹا کمانا شروع کر دے۔ عورت کی بات سننے کے بعد داتا علی ہجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اس کے بیٹے کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کرے اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے اور وہ اپنے لیے رزق کمانا شروع کر دے۔ 7 دن گزر جانے کے بعد وہ عورت دوبارہ داتا علی ہجویری کے پاس آتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ داتا علی ہجویری دوبارہ میرے بیٹے کے حق میں دعا کریں۔ اس طرح کرتے کرتے 7 ہفتے گزر جاتے ہیں، لیکن نہ تو اس عورت کا بیٹا کمانا شروع کرتا ہے اور نہ ہی اس کے رزق میں کوئی اضافہ ہوتا ہے۔ جب 8ویں بار وہ عورت داتا علی ہجویری کے پاس آتی ہے تو کہنے لگتی ہے کہ لگتا ہے کہ آپ میرے بیٹے کے لیے دل سے دعا نہیں کر رہے، کیونکہ آج تک جس نے بھی اپنے حق میں آپ سے دعا کروائی ہے 7 دن کے اندر اندر آپ کی گئی دعا قبول ہو گئی ہے، لیکن آج مجھے آپ پہ 8واں ہفتہ ہے، میرے بیٹے کے حق میں آپ کی دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ جس کے بعد داتا علی ہجویری جواب دیتے ہیں کہ تمہارا بیٹا بہت بد نصیب ہے، اس کی قسمت میں بالکل بھی رزق و دولت نہیں، اور ساتھ میں یہ گناہ گار بھی ہے، اس لیے میرے کوئی بھی کی گئی دعا اس کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہے۔ داتا علی ہجویری اس عورت کو مزید کہتے ہیں کہ اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ میں کھانا کھانے کے فوراً بعد تمہارے بیٹے کے لیے دعا کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کھانا کھانے سے فوراً پہلے یا کھانا کھانے کے درمیان یا کھانا کھانے کے بعد کی گئی دعا کو ہرگز رد نہیں کرتے۔ اور پیارے بہن بھائیو، ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب داتا علی ہجویری کھانا کھانے کے بعد اس عورت کے بیٹے کے حق میں دعا کرتے ہیں تو اس کے بیٹے کا رزق اور قسمت کھل جاتا ہے۔ اور پیارے بہن بھائیو، اب بسم اللہ اور الحمدللہ کے کھانا کھانے وقت کیے جانے والے عمل کی بات کر لیتے ہیں کہ یہ عمل کیا ہے اور اسے آپ نے کیسے کرنا ہے۔
اور عمل کو کرتے وقت کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے، غور سے سنیے گا، کیونکہ جیسا آپ کو بتایا جائے اس عمل کو آپ نے ویسا ہی کرنا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیو، اس عمل کو آپ ناشتے وقت بھی کر سکتے ہیں، دوپہر یا رات کے کھانے وقت بھی کیا جا سکتا ہے۔ جب کھانا کھانے کا دسترخواں سج جائے تو آپ نے دسترخواں پر بیٹھ جانا ہے۔ اگر کھانے میں روٹی پکی ہے تو آپ نے روٹی کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے، اور اگر کھانے میں چاول ہیں تو آپ نے پلیٹ میں چاول ڈال کر اپنے سامنے رکھ لینے ہیں۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ تو سبھی پڑھتے ہیں، لیکن آپ نے کھانا شروع کرنے سے پہلے ایک بار بسم اللہ نہیں پڑھنی، بلکہ آپ نے کھانا شروع کرنے سے پہلے 11 بار بسم اللہ پڑھ لینی ہے۔ یعنی آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح کرتے ہوئے آپ نے 11 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لینا ہے۔ پیارے بہن بھائیو، ایک بات ضروری، جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو کوشش کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو لفظی معنی ہے، یعنی جو اردو میں اس کا مطلب ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لفظی معنی ہوتا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، جو کہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہماری بہت سے عملیات اور وظائف صرف اس لیے کام نہیں کرتے کہ ہم عربی تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن عربی کا مطلب اور مفہوم کیا ہوتا ہے وہ ہم اپنے ذہن میں ہی نہیں رکھتے۔ ناظرین، جب آپ 11 بار بسم اللہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے کھانا شروع کرنا ہے اور اہتمام سے اپنا کھانا کھانا ہے۔ اور جب آپ کھانا کھا کر فارغ ہو جائیں، یعنی جب آپ کا کھانا مکمل کر لیں، اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے اس کو نوٹ فرمائیں۔ کھانا کھانے کے بعد آپ نے 11 بار ہی پڑھ لینا ہے سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر، یعنی آپ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر، اس طرح کرتے ہوئے آپ نے 11 بار پڑھ لینا ہے سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر۔ پیارے بہن بھائیو، یہ ملائکہ کی تسبیح کے الفاظ ہیں۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے، جتنی بھی مخلوق ہے تمام مخلوق کو سبحان اللہ کے صدقے ہی رزق دیا جاتا ہے۔ صبح کے وقت پرندے اپنے گھونسلوں میں اللہ کا ورد کرتے ہیں، اور سبحان اللہ کا ورد کرنے کے بعد اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، جس کے بعد اللہ تعالیٰ تمام پرندوں کو رزق دیتے ہیں، اور کوئی بھی پرندہ رات کو اپنے گھونسلے میں بھوکا نہیں لوٹتا۔ اور ناظرین، الحمدللہ کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ الحمدللہ کا کہنا نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، زندگی میں اضافہ کرتا ہے، رزق اور دولت میں اضافہ کرتا ہے، یہاں تک کہ آپ کی اولاد، یعنی آپ کی زندگی کے جتنے معاملات ہیں، اگر آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو ان تمام میں برکت ہی برکت ہو جاتی ہے، اور ہر قسم کی بے برکتی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، یعنی تکبیر پڑھتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے عظیم ہے۔ تو پیارے بہن بھائیو، آپ نے کھانا کھا لینے کے بعد ملائکہ کی تسبیح کے ان الفاظ کو 11 بار پڑھ لینا ہے، یعنی آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر کو 11 بار کھانا کھانے کے بعد پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اپنی دعا کا آغاز آپ نے اللہ تعالیٰ سے کھائے کے کھانے کا شکر ادا کرنے سے کرنی ہے۔ آپ نے کہنا ہے کہ یا اللہ، جیسے تو نے مجھے یہ پاکیزہ کھانا دیا، پاکیزہ رزق دیا، ایسے ہی آگے بھی مجھے ایسا ہی پاکیزہ رزق عطا فرماتے رہیں۔ یا اللہ، میرے رزق میں وہ اضافہ فرما دے، یا اللہ میری دولت میں اضافہ فرما دے۔ تو پیارے بہن بھائیو، آپ کی جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں، آپ نے اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے مانگ لینا ہے۔ دعا مکمل کر لینے کے بعد آپ نے آمین کہنا ہے، اور آپ کا عمل مکمل ہے۔ پیارے بہن بھائیو، یہ انتہائی چھوٹا سا عمل ہے، اور اس عمل کو کرنے میں مشکل سے آپ کے 2 منٹ بھی نہیں لگتے، لیکن چھوٹا سا عمل آپ کی تقدیر کو ایسے بدلے گا، اور اتنا جلدی بدلے گا کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ اس عمل کو جیسے ہی آپ کرنا شروع کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ ہر قسم کی بے برکتی کا خاتمہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو پیارے ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کے بٹن کو دبا دیں، اور کمنٹس میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔